اب یہ جو کفایت شعاری ہم ہر سال سنتے ہیں، جب جیسے ہی فسکل ایئر شروع ہوتا ہے، اگلے سال کے لیے ہمیں اتنی بچت کرنی ہے، ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، ہم بڑی بچت کریں گے، حکومت صرف چائے بسکٹ پر ہی گزارا کرے گی، لیکن پورا سال معاملات اس کے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ اس بار کوئی امید آپ کو نظر آ رہی ہے جو اعلانات ہوئے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہوگا؟ دیکھیے، پہلا فیصلہ تو یہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے چھوٹے چھوٹے مینڈکوں کی بات کرنی ہے یا ہاتھیوں کی بات کرنی ہے۔ بابوس کا پیٹرول کم کر دیا جائے، بیرونی دورے ختم کر دیے جائیں، یہ مینڈکوں کی بات۔ جو ہاتھی بیٹھے ہیں، آپ سوچئے کہ وفاقی حکومت کے پاس اس وقت کئی 3 درجن وفاقی وزارتیں ہیں۔ اب یہ 10 سے 15 لاکھ کا شہر ہے اسلام آباد، اور 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً سب کچھ جو ہے وہ صوبوں کو دے دیا گیا ہے۔ پھر بھی ہمارے ہاں اسلام آباد میں کوئی 36 فیڈرل منسٹریز ہیں، کوئی 4 درجن کے قریب ان کی ڈویژنز ہیں، اور کوئی 400 کے قریب ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ تو یہ اصل ہاتھی ہیں، ان کی بات نہیں ہوتی۔ بات ہوتی ہے کہ چائے بسکٹ کھانے ہیں یا بیرونی دورے کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ تو بات ہونی چاہیے فیڈرل منسٹریز کی جو 36 ہیں، بات ہونی چاہیے ڈویژنز کی جو تقریباً 4 درجن کے قریب ہیں، اور بات ہونی چاہیے ان ہاتھیوں کی جو کہ ٹریلین روپیز یعنی کہ ہزاروں ارب روپے کھا جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ بجلی کے شعبے کے اندر کوئی 2400 ارب روپے کا نقصان آلریڈی حکومت کر چکی ہے۔ گیس کے شعبے میں کوئی لگ بھگ 3000 ارب کا نقصان ہے۔ پی آئی اے میں 830 ارب کا نقصان ہے۔ تو بات پہلا فیصلہ یہ کر لیں کہ بات ہاتھیوں کی کرنی ہے یا چھوٹے چھوٹے مینڈکوں کی۔ اچھا، اب وہ جو پرائیویٹائزیشن کی صورت میں یہ نقصان تو حکومت کم کرنے کی کوشش، جو ان کا ایک اس وقت بظاہر ایک بیانیہ ہے، وہ دکھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھیں جی، پی آئی اے بھی ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، ڈسکوز کو بھی پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، اور اس مد میں جو یہ اربہ ارب کا نقصان ہے، یہ اس سے بھی ہم نجات حاصل کر لیں گے۔ تو یہ والی جو اسٹریٹجی ہے، یہ کامیابی سے آپ کو ہمکنار ہوتی نظر آ رہی ہے؟ چونکہ پرائیویٹائزیشن بھی پچھلے کوئی 25-20 سال میں کوئی کامیاب ہم کر نہیں سکیں۔ 8 سال سے منسٹری کام کر رہی ہے، لیکن ایک بھی کامیاب پرائیویٹائزیشن نہیں ہے اس کے کریڈٹ پر۔ دیکھیے، یہاں پہ تفریق کرنی ہے سیاسی نعرہ بازی میں اور حقیقی اعداد و شمار۔ اگر آپ بجٹ کھول کے دیکھیں تو حکومت نے خود سے اس بجٹ کے اندر جو حکومت کی اپنی توقع ہے، وہ پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں ٹوٹل 87 ارب روپیہ رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت خود بھی توقع نہیں کر رہی کہ کوئی بڑی میجر چیز جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن ہو پائے، اور اگر پرائیویٹائزیشن نہیں کر پاتے تو پھر وہ نقصانات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا اصل ارادہ یہی ہے کہ وہ نقصانات جاری رہیں اور جاری رہیں۔ تو اب فاروق صاحب، اگر یہ نقصانات اسی طرح سے جاری رہے تو جو ابھی قرضوں کے ہمارے ملک پر جو اس وقت قرضہ ہے، جو اس کے فگرز آئیں، وہ بھی بڑے ہولناک تشویشناک ہیں، اور یہ اگر اسی طرح بڑھتے یہ 3 فگرز کے قریب پہنچ گیا، پھر کیا اس صورتحال بنے گی؟ یہ پے آف ہم کیسے کر سکیں گے؟ چونکہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں بھی ہمیں رول اوور کی ضرورت پڑی، چائنا سے، یو اے ای، سعودی عرب، دیگر ممالک سے ہم رول اوور کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے میکرو انڈیکیٹرز اس وقت بڑے مستحکم ہو گئے ہیں، ہم انڈر کنٹرول لے کر آ گئے ہیں ساری چیزیں، اب ہم گروتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے، جو آپ نے سوال کیا، یہ پچھلے 25 سال سے سوال کیا جا رہا ہے، 25 سال سے اس کے جواب بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن کچھ بن نہیں رہا۔ دیکھیے، یہاں پہ بات کرنی ہے بنیادی معاشی ڈھانچے کی۔ جو فنڈامنٹل اکنامک ماڈل ہے پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں ریورس رابن ہوڈ، یعنی کہ ہم when we were growing up ہم سنا کرتے تھے کہ رابن ہوڈ ایک شخصیت ہوتی تھی جو امیروں سے پیسے چھینتا تھا، لوٹتا تھا اور غریبوں میں بانٹتا تھا۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک ماڈل ہے، حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، کسی جماعت کی ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے وہ ہائیبرڈ ہو، جو اکنامک ماڈل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ وہ وہی ریورس رابن ہوڈ کا ماڈل ہے کہ 24 کروڑ عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالنا ہے، اور کوئی 100 یا 200 کے لگ بھگ جو مافیاز ہیں، جو بڑے بڑے کارٹیلز ہیں، ان کی جیب میں منتقلی کیسے ہونی۔ تو یہاں پہ ہمیں بات کرنی ہوگی چینج ان دا فنڈامنٹل اکنامک ماڈل، بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو
فاروق صاحب، یہ جو رائٹ سائزنگ کی ایک ٹرم حکومت استعمال کرتی ہے، اس کی رائٹ پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی آپ نے 3 درجن سے زائد صرف اسلام آباد کی منسٹریز کا ذکر کیا، اس میں خزانہ کی منسٹری کا پورٹ فولیو الگ شخصیت کے پاس ہے، اس میں پیٹرولیم منسٹری الگ وزیر کے پاس ہے، بجلی کی منسٹری الگ وزیر کے پاس ہے، ٹریڈ کی منسٹری الگ وزیر کے پاس ہے. ان چاروں کو بھی مرج کر کے کیا ایک پورٹ فولیو بنایا جا سکتا ہے؟ چونکہ منسلک ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو یہ اس طرح کی کوئی پالیسی بن سکتی ہے؟ اپنے 3 یا 4 وفاقی وزارتوں کا ذکر کر دیا، ابھی 33 باقی رہ گئیں جن کا آپ نے جو ذکر نہیں کیا. دیکھیے 18ویں ترمیم کے تحت یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں یہ صوبوں میں بانٹ دی گئی. اب شاید 14 سے 15 لاکھ کی آبادی ہو اسلام آباد کی، ہمارے پاس ایک وفاقی وزیر ہے تعلیم کا، ایک وفاقی وزیر ہے صحت کا. یہاں پہ مطلب یہ سب چیزیں تو صوبوں کے پاس جا چکی ہوئی. یہاں پہ اگر ہم نے یہی کاروبار جاری رکھنا ہے تو پھر وہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کفایت شاری کا یا نعرہ لگایا جاتا ہے پرائیویٹائزیشن کا، وہ آپ سمجھیے کہ صرف نعرہ ہی ہے. اور اگر ہم یہ نعرے پچھلے 25-30 سال سے سن رہے ہیں اور پھر بھی انہی نعروں کے اوپر امید لگائے بیٹھے ہیں، تو پھر آپ سوچئے کہ امید لگانے والوں کی غلطی ہے، امید دلوانے والوں کی نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.